کیا ہٹلر واقعی اتنا برا تھا جتنا مغرب اسے برا کہتا ہے، جس نے خود جاپان کے شہروں ہیروشیما اور ناگاساکی پر ایٹم بم گرائے؟ یہ سوال بہت اہم ہے۔ یہ سوال اس لیے گم ہے کہ دنیا بھر کی سرمایہ دارانہ جمہوری ریاستوں میں نصابی کتب سے لے کر سیاست تک ہٹلر کو فرعون دکھایا جاتا ہے۔ مگر کون پوچھے کہ جن پالیسی سازوں نے ایٹم بم گرائے وہ امن کے کس خانے میں فٹ ہو سکتے ہیں؟ ہم یہ نہیں کہتے کہ ہٹلر فرشتہ تھا، مگر ہم یہ ضرور سمجھتے ہیں کہ ہٹلر اور ایٹم بم گرانے والے ایک ہی دوزخ کے دروازے کے نگہبان تھے۔ حال ہی میں اسرائیل کے وزیر اعظم نے غزہ کو ملامت کرنے اور انسانوں کو قتل کرنے کے بعد کہا ہے کہ وہ روس کو سخت سبق سکھائے گا اگر روس ایران کو دفاعی طور پر مضبوط کرے گا۔ یعنی ایک ایسا شخص جو انسانوں کا ایسا ہی قاتل ہے جیسا کہ ہٹلر اور ایٹم بم والے، اس کا ایسا بیان بذات خود ایک جرم ہے۔ ہٹلر یا نازیوں نے بے شمار قتل گردی سمیت 6 ملین یہودیوں کو قتل کیا تھا، جبکہ ایٹم بم سے جاپان میں 1.5 لاکھ سے لے کر 2.5 لاکھ لوگ مارے گئے تھے۔ ایٹم بم سے نکلی شعاعوں نے بچ جانے والے افراد کی جینز یعنی ڈی این اے میں بھی مستقل منفی تبدیلیاں پیدا کر دی تھیں۔ اس تابکاری تباہی کا فوری نتیجہ یہ ہوا کہ دوسری جنگ عظیم کا خاتمہ ہو گیا۔ امریکہ نے جاپان پر قبضہ کر لیا۔ امریکہ کی دنیا پر دھاک بیٹھ گئی اور سرد جنگ کا آغاز ہو گیا۔ 1945 میں ہٹلر دور کے خاتمے کے ساتھ ہی یورپ میں دوسری جنگ عظیم کا خاتمہ ہو گیا۔ جرمنی 2 حصوں میں منقسم ہو گیا۔ اتحادیوں کے اثر میں اقوام متحدہ قائم کر دی گئی، جس نے مغرب کو ہر معاملے میں امن کے سرٹیفکیٹ دینے کا کام شروع کر دیا۔ غزہ میں تباہی نے دنیا کو بے یقینی کی کیفیت سے دوچار کر دیا ہے۔ وقتی طور پر ایران خاموشی میں مبتلا ہے، مگر وہ اپنی دفاعی صلاحیت میں ضرور اضافہ کرے گا۔ عرب ممالک جیسے شام اور لبنان وغیرہ نہتے ہو گئے ہیں، جبکہ عراق اور لیبیا بے حیثیت ہو چکے ہیں۔ دنیا خاموشی سے سرد جنگ کی طرف بڑھ رہی ہے۔ آنے والا دور خوشنما اور پرامن دکھائی نہیں دیتا۔ روس کو یوکرین میں اور چین کو ویتنام کے مسئلے میں الجھایا جا سکتا ہے۔